فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان پورے رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، عبادات پر گفتگو ہوئی، نماز، روزہ، اعتکاف، فطرانہ، تمام ان عبادات پر، پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقات، خیرات، زکوٰۃ پر گفتگو ہوئی، اخلاقیات پر گفتگو ہوئی، معاملات پر گفتگو ہوئی اور چند بابرکت شخصیات پر گفتگو ہوئی۔ تو آج لیلۃ الجائزہ، آخری جو رمضان المبارک کی رات ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ رات بھی بڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، حتیٰ کہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ رات اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس رات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کو کھیل کود اور بس بلا وجہ بازاروں میں، اس کو شاپنگ میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے رجوع کرنا ہے، کیسے توبہ کرنی ہے، کیسے اللہ کی طرف لو لگانی ہے، اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان پیدا کرنا ہے، اور پھر بالخصوص احادیث مبارکہ تو اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ رات کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف، ان کا معمول مبارکہ کیا تھا، اس پر کلام کریں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر اور مدرس جناب علامہ محمد آصف فیضی صاحب، شعبہ تدریس سے منسلک، احادیث مبارکہ کے اسباق بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل، یعنی آپ علماء تیار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے معزز مہمان ثنا خان، سرگودا سے تشریف لائے ہوئے جناب سید نوید حیدر شاہ کاظمی سیالوی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب علامہ محمد آصف فیضی صاحب، لیلۃ الجائزہ کیا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے کیا ہیں، اس کا عام اور سادہ الفاظ میں معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ببرکۃ النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوش جو ابلاغ و تبلیغ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی بارگاہ لب عزت میں سے شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور آپ کو اس عظیم کام پر میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کا جو سادے الفاظ میں جو معنی مطلب بنتا ہے یہ ہے، لیلہ کا معنی رات ہوتا ہے، جائزہ کا معنی ہے انعام والی، یعنی انعام و اکرام حاصل کرنے والی رات۔ یعنی آپ نے پورا ماہ جو ہے وہ عبادات میں گزارا ہے، روزوں میں گزارا ہے، تو اب جو ہے جس وقت مزدوری کرنے کے بعد اس کو انتظار ہوتا ہے اپنی اجرت کا، اپنے انعام و اکرام کا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتخاب جو ہے انعام کی صورت میں ہے کہ مالک کی کائنات جو ہے وہ اس رات میں کی جانے والی عبادات کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ، اتنی اہم رات۔ جی بالکل، اس طرح اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن و سنت میں بھی اس حوالے سے بالخصوص احادیث مبارکہ بالکل اس کا ذکر احادیث میں کثرت سے موجود ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا جو یہ نام ہے نا لیلۃ الجائزہ، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے، سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، سبحان اللہ، کہ اس کا نام، جو اس رات کا نام ایک انوکھے انداز میں رکھا گیا ہے اور مخصوص رکھا گیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعاموں کی کرام والی رات۔ دیکھیں اگر میں بات کروں یا کوئی اور کرے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کامل یقین نہ کرے، شک و شبہ ہو، لیکن یہ اس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس زبان کو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اس وقت تک تکلم ہی نہیں فرماتی جب تک اس خدا کی طرف سے آرڈر نہیں آتا۔ اس محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اور اس کا معنی ہے کہ حقیقت میں یہ جائزہ، انعام، اکرام، احسان، بخشش، مغفرت والی رات۔ ہاں جی، اور اسی طرح اس رات کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ چند راتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان راتوں میں سے اس کا ذکر بھی موجود ہے، تو الفاظ حدیث موجود ہیں، من احیا اللیالی الاربع، جس نے 4 راتوں کو زندہ کیا۔ اب یہاں زندہ کرنے سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ شب بیداری کی، اس میں عبادت ریاضت کو کثرت کے ساتھ کیا، وجبت لہ الجنہ، آپ فرماتے ہیں جس نے 4 راتوں میں جاگ کر اور عبادت میں گزاری، اللہ اس کے لیے اپنے رحم و کرم سے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پہ کچھ واجب نہیں ہے، یہ اللہ اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لے رہا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ ان راتوں میں عبادت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا۔ قبلہ مفتی صاحب، اگر رب کی رحمت اور اس کی کرم نوازی کو دیکھا جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سے اپنی بخشش مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے 3 مرتبہ، جب تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، اے فرشتوں مجھے اس بندے سے حیا آئی، اس بندے سے مجھے حیا آئی ہے، اور فرمایا قد غفرت لہ، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرمائی۔ یعنی تیسری دفعہ تو رب بھی نہیں موڑتا، یعنی اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ قد بھی تحقیق کا لگا، بالکل قد تحقیق کے لیے، پختگی کے لیے۔ حضور تو ویسے اگر سادہ سمپل کلام فرما دیں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کے حضور تاکید کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں تاکہ امت کے ذہن میں یہ بات راسخ اور پختہ ہو جائے۔ تو فرمائیں 4 راتیں، ان میں سے کون کون سی راتیں، یہ اس حدیث کو مکمل کرتا چلوں کہ جن میں عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی رات ہے لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے، اور دوسری رات لیلۃ عرفہ، اور جو 9 ذی الحجہ کی رات ہے اس میں عبادت کرنا، اور لیلۃ النحر، اور جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے اس میں عبادت کرنا، اور جو آخری ہے وہ لیلۃ الفطر کے الفاظ ہیں، یعنی یہ آنے والی جو چاند رات ہے اس میں عبادت جو کرتا ہے اللہ اپنے ذمہ کرم پہ یہ لے لیتا ہے کہ میں نے اس بندے پہ جنت کو واجب فرمایا۔ عید الفطر کی رات، جی عید الفطر کی رات، چاند رات جسے ہم بولتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کی کتاب جو ہے ترغیب و ترہیب، اس میں ان 4 کے علاوہ 5 کا ذکر ہے، اور 5ویں جو وہ رات ہے وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی جو 15ویں کی شب ہے، اس میں بھی عبادت کرنے والے کو اللہ محروم نہیں فرماتا بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کو واجب فرماتا ہے، یعنی جو شب برات کے نام سے، شب برات کے نام سے جو مشہور ہے۔ یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اللہ کی بارگاہ میں سربس وجود ہو جائے بندہ، مغفرت کی دعا مانگ لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا، مغفرت بھی فرما دے گا، اور جہنم سے آزادی کا پیمانہ بھی مل جائے گا۔ بہت آپ نے خوبصورت بات فرمائی کہ اس میں دعا مانگنا، دیکھیں لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے کہ ہم نے اپنا انعام وصول کرنا ہے، رب سے لینا ہے، اور اس پر بھی میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، اور یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، امام بخاری کے استاد، جی امام بخاری علیہ رحمہ کے جو استاد ہیں، یعنی اتنی معتبر شخصیت نے اس حدیث کو لیا ہے مصنف میں، تو وہ فرماتے ہیں، اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تو بات طویل ہو جائے گی، وہ عبداللہ بن عمر کہ ایک مرتبہ آپ نا گھوڑے پہ غالباً تشریف رکھتے تھے، تو آپ نے بلا وجہ اس کو موڑ دیا۔ صحابہ نے سوال کیا یہاں تو موڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا میں نے
हुजूर को एक दफ़ा यहाँ पर अपनी सवारी को मोड़ अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो जैसे हदीस के रावी ऐसे शख्स हों तो फिर उसका क्या कमाल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खम्सु लयालिन ला तुरद्दु फीहिम दुआ, फरमाया 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं, कबूल ही कबूल है, वो रद्द नहीं है। वो कौन सी रातें हैं? आप फरमाते हैं लैलतुल जुमा, जुमा की शब यानी जिसको हम जुमरात कहते हैं, जुमरात के दिन के बाद, जी हाँ, यानी जो जुमा से पहले जो शब आती है उसको जुमरात कहा जाता है। तो लैलतुल जुमा भी रब से जो मांगा जाता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाता है। और दूसरी शब जो है अव्वलु लैलतिन मिन रजब, रजब की पहली शब जो है, तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। इसी तरह वलैलतुन निस्फ मिन शाबान, और इसी तरह जैसे कि पहले तज़किरा आया। और आखिर में जो हमारे मौजू के साथ मुतल्लिक़ा बात है वो हदीस का आखिरी जुज़ है, वो ये है वलैलतुल ईदैन, और ईदैन की दोनों रातें। यहाँ यानी इस हदीस में दोनों का जिक्र है, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अदहा, ये वो रातें हैं जिन रातों में तुम रब से मांगो। फिर ये यकीन होना चाहिए, वहाँ लैलतुल नहर का अलहदा से जिक्र है। अब यहाँ पे दोनों, यहाँ इस हदीस के अंदर दोनों को इकट्ठा जिक्र है, लैलतुल फित्र और लैलतुल नहर, लैलतुल फित्र भी और लैलतुल नहर कह लें या लैलतुल अदहा कह लें, यानी इन 2 रातों में जो रब से मांगा जाता है ना, रब उसे रद्द नहीं फरमाता बल्कि उसकी बारगाह में मकबूल होता है। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ से ये भी पता चला कि ईद का फिर ये माना नहीं है कि ईद का दिन और बिलखुसूस रात उसको नाजायज़ खेल कूद में गुजारा जाए, या खुशी का ये माना नहीं है कि वो शरीयत इस्लामी के हदूद को तोड़ते हुए खुशी मनाई जाए, बल्कि वो अल्लाह को याद रखते हुए मनाई। हाँ जी बिल्कुल, ये आज आपके सामने है जो हमारे मुआशरे में जो खुशी के नाम पे एक बेहयाई का बाजार गर्म किया जाता है जी, जो नौजवान लड़कियाँ और लड़के हैं जी जिस बेपर्दगी से और ये जश्न में वो शरीक होते हैं, बेहंगम रक्स और बेहंगम आवाज़ें, और इस पर तो माँ बाप को भी चाहिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हमने अल्लाह रसूल को जवाब देना है। ये कौन सी खुशी है? खुशी तो ये है कि तुम अपने रब से इनाम हासिल कर लो और अपनी बख्शिश करवा लो, इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। देखिए ना, अल्लाह के महबूब मासूम अनिल खता है, अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता है। वो नबी जो मासूम अनिल खता है, बावजूद इसके हदीस में आता है खातमुल मासूमीन भी है जी, तमाम अंबिया किराम के बाद। अब हुजूर के बाद कोई और मासूम नहीं है इस कायनात नबी, इंसानों में कोई और मासूम नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौम अक्सर मिन 70। हुजूर फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से भी ज्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूं। अल्लाह अकबर, यानी जिनसे गुनाह मुमकिन ही नहीं है, वो आजिज़ी और इनकिसार। इसमें उलमा में बहुत कलाम फरमाया है कि सरकार का ये फरमाना कि मैं बाज़ कहते हैं इस्तिग़फ़ार जो है ना, ये दराजात की बुलंदी का बायस होता है। ये एक इबादत भी बाज़ उलमा ने, जैसे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह शारी बुखारी, उन्होंने लिखा है कि वो फरमाते हैं कि इसका इस्तिग़फ़ार जिस तरह बाकी इबादत है ना, इसी तरह ये भी इबादत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार करना ये एक इबादत शुमार। बिल्कुल सही। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें हमारी तालीम भी है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूमीन के भी सरदार हैं जी, तो ऐसा मामला है। हालांकि गुनाह या उसका तो शाइबा ही नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप को देखें, हम इस्तिग़फ़ार ना करें। अल्लाह ने हमें करके दिखाया है ना कि जिससे गुनाह मुमकिन नहीं है वो तो इतनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करे, जिसका दिन सुबह शाम जो है गुनाहों में गुजर रहा हो, तो वो अगर अपने आप को तौबा के लिए पेश ना करे तो उससे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है। आपने इसको यौम मज़दूर के हवाले से भी बात की, तो हकीकत ये मजदूरी का आखिरी दिन यही है, मजदूरी लेने का दिन यही है। बिल्कुल। तो मजदूरी लेने के दिन बंदा कहीं और चला जाए, कहीं और मुतवज्जे हो जाए, और मालिक बैठा हो कि उसने मजदूरी देनी है, तो तुम अपना काम करके चले जाओ। या अगर तुमसे जो कोताही हुई है, आज की ये जो रात है लैलतुल जायज़ा, इसमें उलमा ने ये भी फरमाया है कि हमने जो कोताहियाँ की हैं रमज़ान मुबारक में, वो माफ़ी मांग कर अपना इनाम वसूल करना है। कि चीज है कि हम अपने लाभ व लाभ में
اور دنیا کے کام میں مصروف و مشغول ہو جائیں اور ہم ایک خوشی کے نام پہ عجیب و غریب دھندا چھیڑ دیں، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہمارے اکابرین سلف صالحین جیسے آپ نے فرمایا ان کی تو ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، ہر رات لیلۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اور دیکھیے کہ اس رات میں بھی تو لوگوں کی بخشش ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور وہ جو جہنم جن کے لیے واجب ہو چکی تھی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً فرمان مبارکہ جی بالکل۔ اور یہ بھی ایک مفہوم حدیث ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگوں کی پہلے بخشش ہو جاتی ہے نا اللہ، لیلۃ الجائزہ، اللہ اتنے لوگوں کی مزید بخشش فرماتا یعنی پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے۔ ہاں جی، اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایک شب میں بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ، اب وہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جو احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کی تعداد عزیز میں، ایک حدیث میں 10 لاکھ کے اعتبار سے بھی لفظ موجود ہے، تو افطاری کے وقت جو ہے جب بندہ بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کم از کم بھی یہ 3 کروڑ بنتے ہیں کم از کم، اگر کاؤنٹ بھی کریں ہم اپنا حساب لیں، بالکل ایسے ہی ورنہ تو اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کے ہاں تو کوئی تعداد نہیں ہے نا کہ وہ تو اتنا بخش رہا ہے۔ اللہ میں نے ایک روایت میں پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مردود ہے۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پہ بیٹھو، جس شخص کا گزر ہو تو وہی بندہ جو ہے میری بارگاہ میں مردود ہے، روندا ہوا ہے اور میری بارگاہ سے اسے دھتکارا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ مچل جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مالک یہ کیسا بدبخت ہے کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ابھی تک تجھے راضی نہیں کر پایا، ابھی تک راضی نہیں کر سکا۔ تو آپ نہ واپس چلے گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے وہ بندہ دکھا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ نے فرمایا وہیں پہ تشریف لے جاؤ، لیکن اتفاق سے بندہ وہی گزرا ہے جو کل گزرا تھا۔ اے اللہ عجیب معاملہ ہے، کل کے دن تو یہی بندہ مردود تھا، آج مقبول و محبوب کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ اس کی انگلی پکڑنے والا اس کا پوتا تھا۔ بچے ہی ہوتے ہیں، وہ آگے جا رہا تھا، ایک نالی آئی تو بچے نے سوال کیا بابا جان اس سے بڑی چیز کوئی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑا نالا ہوتا ہے، ندی ہوتی ہے، دریا ہوتا ہے۔ بات کرتا گیا، وہ بچے اڑ جاتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ سمندر، بابا جان سمندر سے بڑی چیز بھی کوئی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں سمندر سے بڑی چیز جو ہے اس کی ندامت کے آنسو ہے۔ فرمایا اتنے سمندر کے پانی کے قطرات نہیں ہیں جتنا تیرے داد مجرم کے گناہ ہیں۔ بچہ پھر سوال پہ سوال کر رہا ہے، دادا جان یہ بتاؤ آپ کے گناہوں سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اور وہ ہے میرے رب کی رحمت۔ مجھ جیسے کروڑوں گناہ گار ہوں، اس کی رحمت کے ایک قطرہ جو ہے سب کو، وہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے وہ ایک دن پہلے سمندر کے قطروں سے زیادہ بھی گناہ ہیں تو وہی پھر محبوب بھی بن جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو، اور حقیقت یہ کہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات، عید الفطر کی رات، یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ معاذ اللہ کہ یہ جانا کہ اب رمضان المبارک ختم ہو گیا تو اب گانے باجے بھی شروع کر دو اور اب دیگر معاملات بھی شروع کر دو، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ تمام راتوں کا نچوڑ ہے، رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، کنکلیوژن ہے کہ اس میں مزید اگر رمضان المبارک میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، دعائیں کریں، گڑگڑائیں، التجائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبۃ النصوح کریں، ایسی توبہ کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت بن جائے اور دوبارہ وہ عمل نہ کر سکیں ہم، اس عمل سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے، برے عمل سے۔ تو یہ تو اس لیے رات تھی، لیکن ہم نے کن کاموں میں گزارنا شروع کر دی، اس پر مزید کلام جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید نوید حیدر شاہ کاظمی سیالوی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید نوید حیدر شاہ کاظمی صاحب۔ ان کی یاد میں
رہتا ہوں ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں ان کی یاد میں رہتا ہوں ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں سارے اچھے نام ہیں ان کے جی سارے اچھے نام ہیں ان کے جی میرا تو کوئی نام نہیں ان کی یاد کیسا ہے فکر صبح ہو شام نہیں بل مانگے ہر چیز ملی ہے بل مانگے ہر چیز ملی ہے محرومی کا نام نہیں ان کی یاد۔ اور انتہائی خوبصورت اشعار ہے مفتی صاحب کہ صدقہ ان کی آنکھوں کا مستی سارے عالم کی یہ میں خانہ ایسا ہے یہ میں خانہ ایسا ہے جس میں شرط جام نہیں ان کی یاد۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ میرے تڑپنے کی خالد ان کو خبر ہو جاتی ہے عرض میری سن لیتے ہیں وہ عرض میری سن لیتے ہیں وہ کوئی تڑپنا کام نہیں ان کی یاد میں رہتا ہوں ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں ان کی یاد۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعام و اکرام کی رات، احتساب کی رات اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی رات اگر ہم اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں گزاریں تو یہ بن سکتی ہے اور ہے۔ ہمارے اسلاف خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول مبارکہ ایسا کہ رمضان مبارک کی قدر ان سے بڑھ کر کون ہستیاں کر سکتی ہیں۔ پھر چاند رات، عید الفطر، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا، اللہ کی یاد میں متوجہ ہوتے، کہیں
قیام ہو رہا ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجود ہیں، کہیں نفلی عبادات ہیں، کہیں تلاوت کلام پاک ہے، کہیں تہجد ہے، کہیں رمضان المبارک ہے تو تراویح ہیں اور پھر روزے ہیں۔ ان ہستیوں کو تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ہر لمحہ، بالخصوص یہ رحمتوں، برکتوں اور انعام اور اکرام والی راتیں اور لمحے اللہ کی یاد میں گزاریں، اس میں غافل نہ ہوں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ انہوں نے ایک کنیز جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے اسے خریدا، اور وہ کنیز پہلے جن کے پاس تھی وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے وہ تو فرض ہیں رکھا ہی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اب ان بزرگ نے جب اس کنیز کو خریدا تو فرمایا کہ اب رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، اس ماہ محترم جو ہے اس کے ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں پہلے جن کے پاس تھی، جو میرے آقا تھے، مالک تھے، ان کے ہاں تو پورا سال ہی رمضان رہتا تھا، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی کثرت ہوتی تھی۔ تو آپ کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس ہم رمضان المبارک کے روزے یہ تو فرض ہیں رکھیں گے۔ تو اس دوران انہوں نے کہا اس اپنی کنیز سے کہ برتن پکڑو اور رمضان المبارک کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ اب وہ کنیز دیکھی، یہ بھی جان گئے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ اب اس کنیز کے مکالمے جو کہ اس کی معاملات کی گواہی دے رہے تھے کیا تھی؟ اس کنیز نے کہا کہ میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان المبارک کے علاوہ بھی، فرض روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو اس کی یہ بات سن کر یہ فرماتے ہیں بزرگ کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے کہا کہ اب عید کی ضروری اشیاء جو ہیں وہ تو خریدنی ہیں، ان کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ اب یہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، چاند رات کے حوالے سے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے، کپڑے، جوتے یہی ہوتے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا اور عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جانا، نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب پا لینا، قرب حاصل کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا توبہ اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا کہ میری مراد تو کھانے کی ضروری اشیاء، پہننے کی ضروری اشیاء ہیں، اور بالخصوص کھانے کا ذکر کیا۔ تو پھر اس نے پوچھا کون سا کھانا؟ وہ کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا وہ کھانا جو دلوں کی غذا ہے؟ سبحان۔ فرماتے میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کر۔ تو وہ کہنے لگی جسموں کی غذا تو روٹی، سالن، دیگر سبزیاں، پھل فروٹ، یہ کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا ہے اور اپنے عیوب دور کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، محبوب حقیقی کے دیدار سے لطف اندوز ہونا ہے، اور مقصود کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور کہنے لگی لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع و خضوع، پرہیزگاری، تقوی، ترک تکبر، مالک و مولا کی طرف رجوع، اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہہ کر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ لیلۃ الجائزہ میں ہمارے اسلاف، حتیٰ کہ وہ غلام ہے، ایک کنیز ہے، اس کا معاملہ صرف نیک لوگوں کے پاس رہی۔ فرماتے ہیں کہ وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ اس نے پڑھی، دوسری رکعت میں پھر سورہ آل عمران اس نے شروع کی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت جو ہے وہ شروع کرتی رہی، حتیٰ کہ سورہ ابراہیم 13ویں پارے تک پہنچی۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 17 جب اس نے تلاوت کی قیام میں، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑا عذاب، گاڑا عذاب ہوگا۔
غلیظ، عذاب غلیظ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیہ مبارکہ اس نے پڑھی، ایک موت کی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر طاری ہوئی، روتی رہی قیام کے دوران، یہ آیت مبارکہ دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفا سے منصری سے پرواز کر چکی تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی تھی۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ جس کو ہمارے اسلاف گزارا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، نوافل میں، قیام میں، کلام پاک کی تلاوت میں، اور پھر وہ آیت مبارکہ جس میں موت اور پھر موت کے بعد عذاب کا ذکر وہ آیا تو بس روح ہی جسم کا ساتھ چھوڑ گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ کہ آج ہم اس طرح لیلۃ الجائزہ اس طرح گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، ہم تو اس سے کوسوں دور ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے معاملات جو ہیں وہ غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اس پر مزید کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، علماء، فقہاء، صلحاء، اولیاء، عرفاء، ان کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ جی علامہ صاحب، علامہ محمد آصف فیضی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، صحابہ کرام، پھر ہمارے اسلاف، اور پھر آج کا ہمارا انداز، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک آغاز میں رکھوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیلۃ الجائزہ کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین، جس نے قیام کیا، یعنی اس نے دنیا کے لہو و لعب سے ہٹ کر اس رات میں خوشی کا بھی اس کا یہی عمل تھا کہ وہ رات کو قیام کی حالت، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آگے حدیث میں لفظ بھی ہیں محتسبا للہ، سبحان اللہ، جس نے اللہ سے حصول ثواب کے لیے، سبحان اللہ، حصول نیکی کے لیے اس نے یہ عمل شروع کیا، اس نے رات کو قیام میں گزارا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا ایک بہترین اجر یہ ہے، لم یمت قلبہ، سبحان اللہ، اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا، وہ مردہ دل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس دن بھی یوم تموت القلوب، جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل اس رات بھی مردہ نہیں، جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں، جب یہ حدیث میں جو آ رہا ہے یوم تموت القلوب، سبحان اللہ، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جس نے ان دو راتوں کو، اس حدیث میں بھی ان دونوں راتوں کا ذکر ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر، یعنی جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، اس رات میں جس نے قیام کیا اور محتسبا للہ کی صورت ہے آگے، یہ حال ہے آگے، کس حال میں؟ کہ اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس نے یہ عمل اگر جاری کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر بھی عطا فرمائے گا، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا جنت کا واجب ہونا، اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی روز معاشر جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ مایوسی اور اس مردہ دلی کے ساتھ جائیں گے تو پھر یہ زندہ دلی کے ساتھ، یہ زندہ دلی ہے۔ یعنی علامہ اقبال علیہ رحمہ کے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، جی، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، بالکل ایسے، یہ دل کا نور اور دل باطنی بصیرت یہ مل جائے تو پھر یہ رات بھی زندہ ہو جائے۔ اور ہم تو ویسے اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ والے مردہ نہیں ہوتے، یہاں حدیث بھی بتا رہی ہے خود بھی زندہ ہے، ان کے دل کا ایک مرکز ہے نا جسم کا، جس کا مرکز زندہ ہے وہ سارا جسم زندہ ہے، تو ان راتوں کو شب بیداری کرنے والا وہ مردہ نہیں ہو سکتا، وہ خود بھی زندہ، اس کا دل بھی زندہ، اور اس کا کام بھی زندہ، اس کا نام بھی زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین، اس رات کے حوالے سے، پھر عید کے حوالے سے اور اپنی عبادات کے حوالے سے ان کا کیا معاملہ؟ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا ہے، غالباً حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو فارغ کر لو رمضان کے لیے، یعنی جو تم نے کام کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے، اگر تم نے کوئی شاپنگ کرنی ہے، اور ہمارا نظام جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل کے حوالے سے اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ اور عمل کیا تھا
تو ہمارے بزرگان دین وہ سب کام پہلے کر لیتے تھے، یہ مہینہ بالخصوص رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ویسے کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ عشرہ وہ عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی جس عشرے میں فرمائے اس عشرے میں جو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بنتا ہے، نبی پاک علیہ السلام عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، مزید تیاری، یعنی آپ پہلے بھی عبادت فرما رہے ہیں تو یہ تو جانے والا ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو ان راتوں میں رویا کرتے تھے، چاند رات جب وہ یہ ماہ مبارک چلا گیا، پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں پھر یہ لمحات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ رحمت کے لمحات، یہ بخشش کے لمحات، یہ جہنم سے آزادی کے لمحات، پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں پھر یہ حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو رو رو کے یہ رات گزارا کرتے تھے، پتہ نہیں ہم کیسے بد قسمت ہو گئے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا۔ بڑی معذرت سے مفتی صاحب میں عرض کروں گا، ہم نے اپنے اکابرین کو عظیم مانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری عقیدت ہے ہمارے بزرگان دین کے ساتھ، اس میں اہل سنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہم نے انہیں اپنی زندگی کے لیے نمونہ نہیں بنایا، ان کو مانا، ان کی نہیں، کوئی نہیں مانی، ان کو عظیم مانا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے بزرگان دین کے جو باتیں ہیں، وہ درس ہیں، وہ تو ایک جملہ زندگی تبدیل، اور ان کی زندگیاں بھی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی میں گزرتی، بالکل ایسی۔ اور اس رات کو استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا، اور استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ آج کل کا کوئی پیر تو نہیں تھا نا، شیخ کامل تھے۔ شیخ کامل نے جواب دیا، فرمایا بیٹے استغفار، اور اکثر سلاسل طریقت آپ ہی تک پہنچتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ تک پہنچتے، ہاں جی، تو فرمایا کہ استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر ہو جاتا ہے، حضور کہاں سالی ہے، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم کی بارش فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا سب لوگ استغفار کریں۔ ایک اور شخص حاضر ہو جاتا ہے، کہتا ہے حضور تنگ دستی ہے، مہربانی فرمائے کوئی وظیفہ، آپ نے فرمایا استغفار کریں۔ تو ایک ساتھ بیٹھنے والے بزرگ کہتے ہیں حضرت یہ کون سا عمل ہوا کہ جو بھی آنے والا ہے ہر ایک کا سوال مختلف ہے، حاجت مختلف ہے، لیکن وظیفہ آپ ایک ہی بتائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ قرآن سے بتایا۔ فرمایا میرا رب فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ فرمایا اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بارش بھی دے گا، اور اب تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات تو ایک استغفار کی بدولت، ایک استغفار ہے، مسائل کتنے حل ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود مسائل میں داخل کر لیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان سے نکلیں، اور نکلنا جو ممکن ہے وہ ان عبادات کے ساتھ اور رب سے استغفار کرنے کے ساتھ۔ اسی طرح یہ تو آیہ مبارکہ تھی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات تھی، اسی طرح ایک حدیث پاک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، سبحان اللہ، حضور کے چچا زاد بھائی، اور ماہر امت ہے، ماہر عالم ہے سرکار کی امت کا، بالکل صحیح، اور دعاؤں سے نوازا کر، اور یہ رأس المفسرین بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی جہاں حکمت علم کے لیے جن کے متعلق سرکار دعائیں فرمائیں، ترجمان القرآن، ترجمان القرآن کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم قرار دیا، اپنے آپ پہ لازم کر دیا کہ ہر روز میں نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے جیسے اور کاموں کے لیے، وَجَعَلَ اللَّهُ مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ اس کو مشکل سے مشکل جگہ سے بھی نکال دے گا، آسانی کی طرف نکال دے گا، اور من کل ہم فرجا، فرمایا اللہ اس کو اس سے ہر غم کو دور فرما دے گا۔ اور جو آخری بات ہے آگے حدیث میں لفظ ہیں رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ سوچے گا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا سارا معاشرہ اس میں حل ہو سکتا ہے، ہم اگر ان چیزوں کو اپنے آپ پہ لاگو کر لیں، لازم پکڑ لیں، ہماری یہ مشکلات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو آج کل ایک پرفتن دور ہے، ہر گھر میں ہر فرد میں غم ہی غم نظر آتے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان چیزوں سے، اور دوسرا اگر معاشی حالات بہتر کرنے ہیں تو اس کا بھی واحد حل یہی ہے
کہ تم استغفار کو لازم پکڑو. یہ نہ ہو کہ آج تم نے رب سے رزق مانگنا تھا، رب سے تم نے اپنے غموں سے نجات چاہنی تھی، بجائے اس کے کہ تم آج ایک لہو و لعب میں، گناہ میں اور فسق و فجور میں رات گزار دو. یہ لمحات ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، آخری شب، پھر ہو سکتا ہے بالکل اس رات میں بھی اموات ہوتی ہیں. یہ تو نہیں کہ اس رات میں اموات بھی ہوتی ہیں، یا اسرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی اس رات میں ڈیوٹی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اموات ہوتی ہیں. لیلۃ الجائزہ اور کوئی شخص گناہ کے ارادے سے چلے موت آ جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر دوسرے عالم میں موت آ جائے، اگر دوسرے عالم میں موت آ جائے. لیلۃ الجائزہ تھی، وہ رب سے مانگ رہا تھا، مانگتے ہوئے جس کا مثال ہو جائے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت آپ نے بات بیان کی، اور حقیقت یہی ہے کہ آج کے ہمارے امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے پیغام بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ اور پیغام اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو ضرور. آج کے ہمارے نوجوان نسل کے لیے رمضان المبارک سے اور لیلۃ الجائزہ سے کیا پیغام؟ ہاں جی، میرا پیغام سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ جیسے ہم نے حضور کو عظیم مانا ہے، آپ کے اعمال کو بھی عظیم مان کے اپنی زندگیوں میں لے آئیں. سرکار کے صحابہ کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، یہ سارے بزرگان دین. دیکھیں نا، ہمارے بزرگوں نے ایک ایک جملے میں ایسے موتی پرو دیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور یہ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور یہ حضور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف بھی منسوب ہے. اب فرماتے ہیں کہ تم آئے تھے تو دنیا جشن منا رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی. ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ دنیا رو رہی ہو تم مسکرا رہے. اللہ. مشہور بات ہے نا، واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. آپ بھی آخری وقت میں مسکرا رہے تھے. اہل خانہ، اعزہ، اقربا وہ سوال کرتے ہیں، حضور یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے، ہنسنے کا وقت نہیں ہے. فرمایا میرے لیے ہنسنے کا وقت ہے، میرے لیے مسکرانے کا وقت ہے، کیونکہ میں اپنے حبیب سے ملاقات کرتا ہوں. تو اس طرح مطمئن ہو کر زندگی بسر کرو، اور اس اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہو کہ پھر دنیا یاد رکھے کہ کسی کا وصال ہوا ہے. حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہو رہا تھا. دیکھیں کیسا اطمینان تھا آخری وقت، کیسا اطمینان تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو ایسے اعلیٰ حضرت نہیں مانا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کا وصال ہو رہا ہے. مولانا امجد صاحب علیہ رحمۃ، آپ فرماتے حضور مسئلہ نہیں ملا، ایک مسئلہ ذمہ لگا تھا وہ نہیں مل رہا، تو پاؤں سے جان نکل گئی ہے. میرے امام فرماتے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں کتاب پڑھی ہے، اس کے فلاں صفحہ پر یہ مسئلہ دین کا موجود ہے. ایسی اطمینان والی زندگی. تو ان لمحات میں یہ عظیم پیغام ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پیکر، وہی تو ایمان ہے. حضور کے ساتھ سچی محبت، سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے. تو ہم اپنے اکابرین، سلف الصالحین، بزرگان دین کے جو معمولات ہیں ان کو لے کر چلیں، صرف بات نعرے سے نہیں بنے. یہ عظیم میسج اور پیغام. اور علامہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، علماء اور صلحاء اور جن نیک لوگ، حقیقی مومن جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی ہوتی ہے. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو غالباً اپنے شعر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب تم مرد مومن کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھو گے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی مرنے وقت ہمارے لبوں پر مسکراہٹ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسی محبت کے تقاضے کے طور پر ان لمحات کو آسان انداز میں گزاریں. یعنی ان معمول محب کامل تو وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ادا ہر بات کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین سامعین، بہت خوبصورت گفتگو اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ بس ہم نے ہر چیز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اختیار کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. پھر دیکھیے اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالی ہمیں یہ لیلۃ الجائزہ کی آج کی رات آسان انداز کے ساتھ عبادات میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے میں، توبہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین سامعین، ان آخری لمحات میں، بابرکت لمحات میں علامہ محمد آصف فیضی صاحب دعا کروائیں گے. جی علامہ صاحب دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان. مولا کریم اس ادارے کو، مفتی صاحب کی کاوش کو، محنت کو قبول فرما. آمین. اس بلاغ و تبلیغ کے سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرما. ہمیں حضور کا سنت کا متبع بنا. آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی ساری امت کی خیر فرما. جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. اول آخر ظاہر باطن سب خیر فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. گر دعوتم رد کنی ورقبول متصد آمان علی رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید نوید حیدر شاہ کاظمی سیالوی صاحب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کریں گے. جی جناب سید نوید حیدر شاہ صاحب. جی مفتی صاحب، ایک انتہائی خوبصورت کلام جی جو کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک دعا بھی ہے، اور خوبصورت رات میں رسول کائنات کی بارگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ دعا ہے. جی تو چند اشعار جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اے خدا مجھ کو مدینے کا گداگر کر دے. اے خدا مجھ کو مدینے کا گداگر کر دے. ایک کنگال کو، ایک کنگال کو غلاموں کے برابر کر دے. اے خدا مجھے کو جب بھی میں چاہوں مدینے کی زیارت کر لوں، جب بھی میں چاہوں مدینے کی زیارت کر لوں. اس طرح مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے. ایک کنگال کو، ایک کنگال کو غلاموں کے برابر کر دے. اے خدا مجھ کو باغ طیبہ کی ہوائیں میری قسمت میں بھی لکھ. باغ طیبہ کی ہوائیں میری قسمت
لکھ میری قسمت کے شجر کو بھی ثمرور کر دے، ایک کنگال کو غلاموں کے برابر کر دے، اے خدا مجھ کو میرے بے ربط خیالوں کو عطا کر، مفہوم میرے بے ربط خیالوں کو عطا کر، مفہوم میرے بے رنگ سے لفظوں کو منور کر دے، ایک کنگال کو غلاموں کے برابر کر دے، اے خدا مجھ کو۔ جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان